حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الکفار، العزت للہ الواحد القہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمت واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الارذالیل، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر سخاوتہم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم ومنکر سخاوتہم ومنکر ولایتہم ومنکر شفاعتہم ومنکر زیارتہم ومنکر عطشہم اجمعین۔ اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ بہ اولا ثم الثانی والثالث والرابع۔ اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ۔ لعن اللہ بنی امیہ قاطبۃ، اللہم لعن اعداء آل محمد من الاولین والآخرین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم وال من والاہم وعاد من عاداہم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ایک ایکسٹرا آواز ہو رہی ہے، شاید یہ کولر چل رہا ہے، اگر یہ بند ہو سکے تھوڑی دیر کے لیے تو۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جس جگہ مجلس منعقد ہوتی ہے اس جگہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں، اس بات پہ جس کا جتنا یقین ہے بی بی سلام اللہ علیہا کے استقبال میں 3 مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، مسلسل آپ حضرات عبادتوں میں مشغول ہیں، تلاوت میں مشغول ہیں، مسلسل
آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے اس کے حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کو آخری قرار نہ دے اور مسلسل ہم اسی طرح عبادت میں مصروف رہیں، اور یہ مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے بعنوان شہادت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ چونکہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنے کی شدید ترین تاکید کی ہے اللہ کے رسول نے، اسی بنا پہ ہم جو ہے وہ اس ذات والا صفات سے مودت اور محبت رکھتے ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہو جب اس کے یہاں خوشی ہو تو خوش ہوا جائے، جب اس کے یہاں غم ہو تو غم منایا جائے۔ اگر کوئی غم کے موقع پہ خوشی منائے تو اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی نہیں، اور اگر کوئی غم کے موقع پہ خوشی منائے یا خوشی کے موقع پہ غم منائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ دعویٰ قطعاً جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے خود سے نہیں مانا بلکہ منوایا گیا ہے تو مانا ہے۔ توجہ، اس لیے کہ نقطہ مرکزی جو ہے وہ ذات رسول ہے، ذات خدا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، پہچنوایا گیا تو مانا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کما حقہ میں نے اسے پہچان لیا، نہ اگر اس نے پہچانا بھی ہے، جتنا بھی پہچانا ہے تو وہ اسی ذات والا صفات کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا کائنات میں نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پہچانا اللہ کو میں نے اور علی نے، اور پہچانا مجھے اور علی کو صرف اللہ نے، اور پہچانا علی کو میں نے اور اللہ نے، یعنی تین شخصیتوں کے درمیان یہ معرفت ہے۔ تو اب میرے عزیزو، ذات رسول جو ہے وہ نقطہ مرکزی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی مانا ہے، ہم نے جو کچھ بھی مانا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی بنا پہ مانا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس کی حوروں سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں جنت میں سیر کر کے آیا ہوں، کوئی آدمی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، کوئی آدمی ایسا دنیا کے اندر نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ سکے عوام الناس کا کوئی آدمی کہ میں نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ وحی الہی لاتا تھا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے قبر میں فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اس کی آواز سنی کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ من ربوں کا من دینوں کا، تیری کتاب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا امام کون ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے یہ تمام کے تمام مشاہدات کر رکھے ہیں۔ میرے عزیزوں، تعجب کی بات ہے، پھر سب کے سب اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو اس کا کافر ہونا کنفرم ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا کافر ہونا
سنا کوئی جبریل کا انکار کرے تو وہ بھی کافر، کوئی جنت کا انکار کرے تو وہ بھی کافر، کوئی کوثر کا انکار کرے تو وہ بھی کافر، کوئی سلسبیل کا انکار کرے تو وہ بھی کافر۔ توجہ، جو بھی سلسبیل کا انکار کرے مولانا صاحب وہ بھی کافر، جو قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو وحی الہی کا انکار کرے وہ بھی کافر، جو اللہ کا رسول ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف رسول نے ہمیں بتائی ہیں، اس میں سے کوئی سی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نے دیکھی ہو۔ توجہ، لیکن اس کا اگر ہم نے انکار کیا تو کفر ہے۔ توجہ، اس کا انکار کیا تو کفر ہے۔ تو جو چیزیں رسول نے صرف دکھائیں، توجہ، صرف بتائیں، دکھائی نہیں، صرف بتائیں، اس کا اگر ہم انکار کریں تو کافر ہو جائیں۔ تو جسے رسول 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اٹھائے اور اٹھا کے دکھائے، بھائی یہ تو ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، بتائیے کون سا ایسا آدمی ہے میرے محترم مجمع میں مولانا کہ جو کہہ سکے کہ میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جنت تو ہے ہی نہیں تو کافر ہو جائے، اسے ہاتھ لگا کے پاک کرنا واجب ہو جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات پہ غور کیجئے، بہت دور تک بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو جو چیز، یہ سب کی سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ رسول نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور توجہ، رسول کی بات ایک اہم ترین بات ہے، رسول کی بات کے اوپر ایمان رکھنے ہی کا تو نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کی بات پہ بلند آواز، حیدری، میرے مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ کتنی عجیب بات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قصر توحید جو تعمیر ہے یہ زبان محمد پہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ پہ توجہ، یہ جو بھی توحید ہے، جتنے بھی لوگ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اسے اللہ کی کتاب مانتے ہوئے، یہ سب کا سب معجزہ ہے رسول کی زبان کا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے، وگرنہ قرآن دستاویز کی شکل میں نازل نہیں ہوا، قلب محمد پہ نازل ہوا۔ اور یہ تو رسول کی امانت داری ہے کہ اس نے قرآن کو قرآن کہا، حدیث کو حدیث کہا۔ ارے ذرا سا میری بات پہ توجہ کیجیے گا، کتنا دیانت دار ہے، کتنا امین ہے۔ ارے ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر اس کو صادق اور امین کہا تو یہ تو کہنا واجب ہے۔ لیکن بات تو تب ہے کہ جب آدمی کلمہ بھی نہ پڑھے اور پھر صادق کہے اور امین کہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ذات محمد کہ کفار اور مشرکین نے، جنہوں نے بھائی مسرت کلمہ بھی نہیں پڑھا، انہوں نے بھی توجہ صادق بھی کہا، امین بھی کہا، اسلام کے اعلان سے پہلے کہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دشمنوں نے تو پیدا ہونے سے پہلے مان لیا، دشمنوں نے تو پیدا ہونے سے پہلے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا۔
توجہ، بہت لطیف واقعہ سنا رہا ہوں، توجہ، یعنی پیدا ہونے سے پہلے جب ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں سرکار، لیکن یہودی 300 سے زیادہ مکے میں آ کے بس گئے. یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 300 سے زیادہ یہودی مکے میں آ کے بس گئے کہ ہم محمد کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. کیا عجیب بات ہے، اس میں تعجب کی اور چونکنے کی کیا بات ہے. حیرت کی بات ہے کہ موسیٰ کی آمد سے پہلے اگر فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کروانا شروع کرے کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، تو اس پہ کوئی چونک کے نہیں پوچھتا ہے. لیکن فخر موسیٰ کی آمد پر کیا یہ شیاطین اتنا چین سے بیٹھے ہوں گے کہ موسیٰ کے آنے پہ تو روک لگا رہے ہیں کہ آنے نہیں دیں گے، فخر موسیٰ کے آنے پر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی؟ کیا عجیب بات ہے. یہ بڑی لاجیکل بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. توجہ، سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ان کی آمد سے پہلے 300 سے زیادہ یہودی مکے میں آ کے بچ گئے تھے کہ محمد کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. کوئی علامت ہمیں ظاہر ہو جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ کہاں آ رہا ہے، کس کے درج عصمت میں ہے، کس گھر میں آ رہا ہے. اور یہی پتہ لگانے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ کے بس گئے. اور عجیب واقعہ سنا رہا ہوں کہ یمن کی ایک یہودیہ کہ جو علم نجوم کے اوپر بڑی دسترست اور مہارت رکھتی تھی، اس نے تو ایک شاطر ترین عورت کو بلانے کے بعد جو ہے وہ سرکار کے قتل کی سپاری بھی دے دی. ایک شاطر ترین عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ، مجھے پتہ چل گیا ہے میرے علم کے تحت، توجہ، کہ مکہ مکرمہ میں آمنہ خاتون جو بنی ہاشم کے قبیلے میں ہے، اس کے بطن اطہر کے اندر نبی آخر آ چکا ہے اور وہ دنیا میں ظہور کرنے والا ہے. تجھے 1,00,000 اشرفیاں دوں گی کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے اسے قتل کر دے. میں کچھ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے اسے قتل کر دے. 1,00,000 اشرفیاں بعد میں اس نے بھی اس پیشکش کو قبول کیا اور اپنی پوری شاطرانہ چال کے ساتھ اور پورے لوازمات کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ میں آئی. اور آنے کے بعد اس گھر کے اندر شطارت دیکھیے، مکاری دیکھیے کہ خانوادہ بنی ہاشم میں اس نے سروس بھی کی اور اس کے حصے میں جو نوکری آئی وہ بھی یہ آئی کہ حضرت آمنہ خاتون کے بالوں میں کنگھی کرنا. مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہاں سے کہاں تک. اب یہ اس کی مکاری اگر سمجھیں تو یہ سمجھنے والے کا اپنا ذہن کی بات ہے، لیکن یہ تو اللہ ایک بات ہم تک پہنچانا چاہتا تھا جو اسے موقع فراہم کیا. ارے نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرات، یہ اس کی شطارت نہیں تھی بلکہ اللہ کو ایک بات ہم تک پہنچوانا تھی. کیا کہ ایک یعنی ہم تجھے موقع بھی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ قربت کچھ ہو نہیں سکتی کہ تو حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کے بالوں میں کنگھی کرے گی. توجہ، ایک دن حجرے کے اندر حضرت آمنہ خاتون ہے اور وہی عورت، اس کا نام پکنا بتایا جاتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور کنگھی کر رہی ہے بالوں کے اندر. بھائی شاداب کنگھی کر رہی ہے بالوں کے اندر. تو اس کے دماغ کے اندر فوراً جو ہے شیطان نے پنچ کیا کہ میں جس مقصد کے لیے آئی ہوں اس سے بہتر موقع نہیں ہے، بس میں ابھی اس بچے کو اس کی ماں کے شکم میں اس کی ماں سمیت قتل کر دیتی ہوں اور یہاں سے بھاگ کھڑی ہوں گی اور بس میرا تمام تر انتظام ہے جو مجھے یمن تک پہنچا دیں گے، میرے تمام تر حوالی و موالی، اور جانے کے بعد جو رقم طے کی گئی ہے جانے کے بعد وہ بھی حصول کر لوں گی. غرض کہ اس
اس نے اس نیت سے اپنی آستین سے زہر آلود خنجر نکالا اور جیسے ہی اٹھایا اس نیت سے کہ حضرت آمنہ کے شکم میں اس خنجر کو پیوست کر دے، تو فوراً ایک دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا اور ایک آواز برآمد ہوئی، کہا کہ اے بدبخت عورت، تو آخری نبی کو قتل کرنا چاہتی ہے، حالانکہ اس کا محافظ علی ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہے۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ اس کا وسیع، توجہ، میں آپ غور ہی نہیں کر رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا وسیع، اس کا جانشین، ارے سارا مسئلہ تو جانشینی ہی کا ہے، یہی تو مجھے بتانا ہے آپ کے سامنے۔ توجہ کہ حالانکہ اس کا جانشین ہر وقت اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے، تو یہ بات پہلے دن رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی طے ہو گئی کہ وصی مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ کا تعین امت مل کے نہیں کرے گی، اللہ کرے گا۔ جس کی سمجھ میں آیا کرے سبحان اللہ کہا کرے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی پہلے دن ہی بھائی اسد یہ طے ہو گیا تھا۔ اب اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول یہاں آنے کے بعد رسول نہیں بنا۔ رسول کا کردار ایک ایکسیڈنٹل کیریکٹر نہیں ہے رسول کہ جھٹکے میں رسول بنا دیا گیا ہو، یا چند اوباشوں نے، بدقماشوں نے، قلاشوں نے مل کے الیکشن کر کے کسی کو رسول بنایا ہو۔ تو جیسے رسول الیکشن کے ذریعے سے نہیں بنایا جا سکتا، ارے میری بات پہ غور کیجیے گا، جس طرح رسول الیکشن کے ذریعے سے نہیں بنایا جا سکتا، اسی طرح اس کا جانشین بھی الیکشن کے ذریعے سے نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی تو آج تک جو اختلاف ہے مولانا صاحب، آج تک جو اختلاف ہے کائنات عالم میں، وہ یہی تو اختلاف ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں، ہماری پاس دلیل ہے، ایویڈنس ہے، ثبوت ہے، قرآن ہے، احادیث ہے مستند، یہ سب کی سب احادیث ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے پورے دلائل کے ساتھ، اس پہ مناظرے ہوئے، اس پہ باقاعدہ مجادلے ہوئے، اس پہ پوری طریقے سے مباہلے ہوئے، مناظرے ہوئے، سینکڑوں سینکڑوں، ہزاروں ہزاروں، لاکھوں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں۔ توجہ کہ جانشین مصطفیٰ از نص رسول کون ہے؟ توجہ، اسی بات کے اوپر یہی تو اختلاف ہے۔ تو میرے عزیزو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں ذرا سا 2 منٹ لوں گا تمام کے تمام تر واقعات کو بہت جلدی کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے سماعت عالیہ کی نظر کرنے کے لیے۔ یعنی کیا دنیا جو ہے وہ بالکل تہوبالا تھی، لوگ قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، لوگ گندا پانی پیتے تھے، لوگوں کو اپنے یعنی مردار کھانے کا جو ہے ان کو حلال کی اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایسے معاشرے کے اندر جہاں لوٹ مار، قتل و غارت گری جو ہے وہ پیشہ ہو، جہاں ایسی سچویشن ہو، وہاں آنے کے بعد سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وقت نہیں ہے وگرنہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں تو بس ان شارٹ بس، زیادہ سمجھدار ہیں الحمدللہ، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنا برا معاشرہ تھا کہ جہاں قتل کرنا جو ہے وہ
کوئی معنی نہ رکھتا ہو، جہاں لوٹ مار کو کاروبار بتایا جاتا ہو، بھئی اس سے بھی بڑی کوئی خباثت ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ یہ معاشرہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کیا کلچر تھا شادیوں کا اور بچے کا، کیا دستور تھا، یہ بھی سننے کے بعد اگر آپ نہ ہنسیں اور صلوات پڑھ دیں تو پھر بتاؤں آپ کے سامنے۔ یہ دور جاہلیت میں کیا دستور تھا صابر، کیا دستور تھا دور جاہلیت میں کہ جب مسافر اپنے گھر سے سفر کے لیے جو ہے وہ ارادہ کرتا تھا تو ایک درخت کے اندر ایک دھاگے کو باندھ دیتا تھا۔ علامت یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ دھاگا میرے آنے سے پہلے تک جو ہے وہ اسی طرح میرے آنے تک ثابت رہا، نہ ٹوٹا، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے کہ جب کوئی جاتا تھا اپنے وطن سے، مولانا صاحب جب کوئی جاتا تھا اپنے وطن سے سفر کے لیے تو باقاعدہ ایک درخت کے اندر ایک دھاگا باندھ کے جاتا تھا۔ علامت یہ تھی کہ دیکھو جب تک میں لوٹ کے آؤں اگر یہ دھاگا سلامت رہا، چاہے میں 1 سال کے بعد آؤں، 2 سال کے بعد آؤں، 3 سال کے بعد آؤں، 10 سال کے بعد آؤں، اگر یہ دھاگا سلامت رہا تو میری غیر موجودگی میں جتنی اولادیں ہوں گی ان کا حق بنتا ہے کہ ابا مجھے کہے۔ عجیب بات ہے۔ اور اگر جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد ہی جو ہے وہ جاتے کے ساتھ ہی 3 دن کے بعد ہی ٹوٹ گیا تو میری بیوی چاہے کتنی ہی پارسا ہو، کتنی ہی نیک ہو، کچھ بھی ہو، ہے وہ جو ہے میں اس کو قتل کروں گا یہ کہہ کے کہ اس نے خیانت کی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دستور تھے جاہلوں کے، ہے یا نہیں؟ کتنی مثالیں دوں کہ اگر بتانا شروع کر دوں کہ کیا کیا ہوتا تھا تو ساری رات اسی میں گزر جائے گی، اور مجھے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا کریں؟ یعنی جس کو یہ تک پتہ نہ ہو کہ یہ گادلا پانی، مٹی والا پانی، آب مضاف جسے کہتے ہیں، اس کا پینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے گردے بھی خراب ہو سکتے ہیں، صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ جو مردار کھانے والے ہوں، جب اس زمانے میں جیسے ابھی کرونا پھیلا تھا نا، تو اگر کوئی ایسی بیماری پھیل گئی، ساروجنک بیماری اگر کوئی پھیل گئی تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سب کے سب پوری بستی والے جو ہے وہ گاؤں کی سرحد پہ آنے کے بعد زور زور سے گدھوں کی آوازیں نکالتے تھے اپنے منہ سے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ آوازیں سننے کے بعد بلا بھاگ جاتی ہے۔ اگر سرکار دو عالم نہ ہوتے، حق اور انصاف سے بتائیے کہ کرونا پیریڈ میں مظفر نگر والے کیا کرتے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ میری بات تو غور ہی نہیں کیا آپ نے۔ میں ان کے احسانات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا کیا احسانات ہیں سرکار کے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری تہذیبیں بتائیں، یہ تمام کے تمام دستور سکھائے۔ جو تلواریں ایک دوسرے کے گلے کی دشمن تھیں ان کو ایک دوسرے کے محافظ بنا دیا، جو لوگ دوسرے کے منہ سے روٹی چھینتے تھے ان کو خیرات کا دستور دیا، جو لوگ جو ہے باقاعدہ ہوس پرست تھے ان کے لبوں کے اوپر روزے کی مہر لگا دی ہے، جو بے راہ و روی کے شکار تھے ان کے پیروں کے اندر جو ہے باقاعدہ شریعت کی بیڑیاں ڈال دی۔ انسان کو یہ بتا دیا کہ تیری اوقات جو ہے، تیرا کام یہ نہیں ہے، تجھے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے خلق کیا گیا، تیرا یہ کام نہیں ہے تیری کہ تو اپنی منمانی کرے، اس لیے کہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہے کوئی میرا اس محترم مجمع میں یا اس پوری دنیا کے اندر کہ جو یہ دعویٰ کر سکے اور دلیل دے سکے اس بات کے اوپر کہ میں اللہ کی خدمت میں اپلیکیشن دے کے پیدا ہوا ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو یہ کہے کہ بھائی میں نے فارم بھرا ہے اور بس میں 22 تاریخ کو جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آنے والا ہے ملک الموت۔ ایسا بھی کچھ نہیں۔ ہم آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے،
جب بلائے جاتے ہیں اس میں جب بھی ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی تو ہماری مرضی کے بغیر آنا اور ہماری مرضی کے بغیر چلے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو ہمیں بھیجتی بھی ہے، بلاتی بھی ہے، اور اس نے کتنے عظیم سرمایہ ہمیں دیے۔ اللہ اکبر کہ کوئی توجہ کر لے اگر ذرا سا کہ اس نے آنکھیں جیسا سرمایہ دیا، اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اس نے ہمیں ہاتھ اور پیر دیے، اس نے ہمیں سوچنے کے لیے عقل دی، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے، اس نے ہمیں زبان دی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، کسی کی آنکھیں پھوٹ جائیں یا کسی کی زبان گنگ ہو جائے یا کسی کا دل فیل ہو جائے تو پوری دنیا کو 10,000 دفعہ بھی اگر کوئی بیچ دے تو نہ ایسا دل لا سکتا ہے، نہ ایسی آنکھ لا سکتا ہے، نہ ایسے ہاتھ لا سکتا ہے، نہ ایسے پیر لا سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کو اتنا بڑا سرمایہ دے کے اور اتنی قیمتی چیزیں دے کے پوری کائنات اس کے لیے وقف کر کے اللہ نے خامخواہ چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اور اپنی مرضی سے جیو، جو چاہے کرو۔ ایسا نہیں ہے، اسی لیے اس نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، اور وہ تدریجی منزلوں سے گزرتے ہوئے انسان کی عقل کو پروان چڑھاتے رہے حسب دستور مسلسل۔ انسان چونکہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے اور جاہل پیدا ہوتا ہے، ارتقا کرتے 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 اس نوعیت پہ پہنچ گئے کہ لوگوں نے رسول کو رسول مانا، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا، رسول سے بڑے بڑے مناظرے ہوئے، شق القمر کا معجزہ بھی دیکھا، انہوں نے آفتاب کو پلٹتے ہوئے بھی دیکھا، انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کی عقل اس نوعیت پہ پہنچ گئی کہ اس نے بالاتفاق کہا کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دلائل کے ساتھ مانا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ توجہ، تو اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو حج آخر پہ جانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ یہ میرا آخری حج ہے، آخری حج ہے۔ آخری حج سے لوٹتے ہوئے ایک میدان میں آنے کے بعد سارے قافلے کو روکا، جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ممبر بنایا، ممبر پہ، اور وہ بھی پالان، یہ جو باقاعدہ کجاوے ہوتے ہیں اونٹوں کے، اس کا ممبر بنایا گیا۔ پہلے تو ڈھونڈوایا گیا کہ کوئی بلندی ہے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہو سکیں، بتایا، کہا کہ سرکار چٹیل میدان ہے، کوئی اونچی جگہ نہیں ہے، کہا کہ ممبر بناؤ۔ اللہ اکبر، سرکار ممبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ کہا کہ ممبر اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کیا واقعہ ہوا تھا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ حیرت نظر نظر سے مت دیکھیے بھائی، سبحان اللہ کہا کیجئے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک ایک جائیں گے، ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں یا نہیں؟ تو اب جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے، اس میں بھی بڑی عجیب ٹیکنک استعمال کی گئی۔ کجاوے بھی انہی لوگوں کے لیے گئے کہ جن پہ یہ اشکال تھا کہ کل یہ کہہ دیں گے کہ نہیں میں تو وہاں سے نکل رہا تھا اور نکل چکا تھا نہ۔ جن لوگوں پہ چونکہ سرکار دو عالم کی آنکھ تو مستقبل کے پردے چاک کر کے دیکھتی ہے کہ کون کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے بھی بڑے لمبے لمبے قد کے مسلمان تھے، ان سب کو باقاعدہ جو ہے انہی کے کجاوے استعمال کیے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہے وہ وہاں سے چلے آئے تھے بغیر
کجاوے کے کیسے بیٹھ گیا تھا اونٹ کے اوپر بھائی؟ توجہ. خیر، اور پھر بعد میں انتظام بھی یہ رکھا کہ انہی سے مخاطب ہو کے سب سے پہلے علی مرتضیٰ کو مبارکباد بھی دلوائی، اور ساری دنیا کو، لاکھوں حاجیوں کو گواہ بھی کر لیا کہ گواہ رہنا کہ یہ کس طرح اچک اچک کے بخن بخن کہہ رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے. ان سب چیزوں کو محفوظ کر لیا جائے، نوٹ کر لیا جائے. غرض کے میرے عزیزوں، پھر سرکار دو عالم حضور امیر کائنات سر اللہ فی العالمین علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا، دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے دکھایا، اور باقاعدہ کہا من کنتو مولا ہو، من کنتو مولا ہو. بلند آواز سے شرما کے مت بولنا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یار کمال کی تو بات یہ ہے کہ جب یہ بات، یہ سب نے لکھا اس کو، اگر حوالے دینے پہ آ جاؤں تو یہاں سے لے کے چھت تک کتابوں کا ڈھیر لگا سکتا ہوں، جس کو پوچھنا ہے آ کے پوچھ سکتا ہے. یہ سب نے لکھا، واقعہ غدیر کا ایسا ہوا ہے. لیکن اس میں ٹیکنیک کیا کی مسلمانوں نے؟ کہا کہ وہ چونکہ مولا کا تو مطلب دوست کے ہیں، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں. کیا عجیب بات ہے. جب یہ امی کا ترجمہ کرتا ہے مسلمان، جب امی کا ترجمہ کرتا ہے، امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہے یا نہیں؟ جب امی کا ترجمہ کرتا ہے تو اس کا تو صرف ایک ہی ترجمہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اور جب مولا کا ترجمہ کرے گا 10,000 معنی بتاتا ہے. کتنی بے غیرتی ہے یار، تعجب کی بات ہے یا نہیں؟ مگر یہ بھی کمال کی بات ہے، سرکار دو عالم نے تو اس کے بعد ایک دعا بھی کروا دی. اور دعا کیا کروائی؟ اللہم والے من والا، اے پروردگار تو دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے. بہت برا والا مائک لگا ہوا ہے یار، صلوات پڑھو محمد و آل محمد. جس دن مجلس کا وعدہ لینے کے لیے گئے تھے تبھی کہا تھا ہم نے. توجہ، اللہم والے من والا ہے، یعنی یہ پروردگار تو دوست. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ وہ دعا کر رہا ہے کہ جو دعا بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. بھائی قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ آپ حافظ ہیں، بتائیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. توجہ کہ میرا حبیب تو نطق ہی نہیں کرتا. جب تک وحی نہ ہو تو جو دعا کر رہا ہے اللہ کا نبی وحی کے مطابق تو کر رہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ حق اور انصاف سے بتاؤ کہ اللہ بتایا ہمیں کس نے؟ رسول نے. وہ دعائیں قبول کرتا ہے یہ کس نے بتایا؟ ادعونی استجب لکم. یہ آیت کس کے مادھیم سے ہم تک پہنچی کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا؟ 2 حکم دیے ہیں اللہ نے. ایک حکم ہمیں دیا ہے کہ تم دعا کرو، دوسرا حکم اپنی ذات پہ نافذ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا. تم تو مجبور ہو کے دعا کرو، اپنا حق پورا کر دو. وہ قدیر بھی ذات ہو کے قبول نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ
ما ینطق عن الہوا کے تحت اپنے حبیب سے دعا بھی منگوائے اور بھائی انور اسے قبول نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعا کے کلمات دیکھیے کہ کیا کلمات ہیں، بس اسی پہ بات تمام ہو جائے گی، خدا کی قسم اگر دل لگا کے سن لیا۔ رسول نے دعا کی اور کیا عجیب دعا کی کہ اللہم والی من والا، میرے معبود تو دوست رکھ اسے جو علی کو دوست رکھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ارے دعا سنیے، اور دشمن رکھ اسے جو علی کو دشمن رکھے۔ جسے اللہ دشمن رکھے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سوچ سکتا ہے کوئی آدمی جہنم میں ہی ہوگا؟ ہاں، عجیب بات ہے۔ اور پھر بات کہی کہ پروردگار تو نصرت کر اس کی جو علی کی نصرت کرے۔ علی کی نصرت سے کیا مطلب؟ جو حلال مشکلات ہو، جو نبیوں کا ناصر ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کی نصرت کر دے؟ نہ، اس میں نصرت کا مطلب یہ ہے کہ جس قانون کو رسول نے علی مرتضیٰ کے سپرد کیا ہے، جو اس قانون کو فالو کرے، اسی قانون کا نام تو اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ جو اسے فالو کرے تو اس کی نصرت کر، اور جو علی مرتضیٰ کے احترام کو واجب نہ مانے اسے ذلیل کر۔ ارے میں کیا کہہ گیا آپ کے سامنے، ترجمہ کیا بھائی۔ ہاں، وخذل من خذلہ، یعنی جو علی کے احترام کو واجب نہ جانتا ہو، یہ رسول کی دعا ہے۔ ہاں توجہ میرے عزیزو، تو یہاں بات طے ہو گئی، اور سرکار نے اسی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب جتنی دیر مجھے کہنا تھی بات، اب اس پوائنٹ پہ آیا ہوں کہ جو بات مجھے کہنا تھی۔ دنیا آپ کے سامنے ہے، دنیا کے اندر کتنے جرائم ہو رہے ہیں، کتنے کرائم ہو رہے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو بے چین نہ ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت غمزدہ نہ ہو۔ اگر دل کو ٹٹول کے دیکھنے لگے تو کوئی بیماری سے پریشان، کوئی خلفشار سے پریشان، کوئی جو ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان، کوئی جو ہے وہ غربت کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتہ داروں میں اختلاف کی وجہ سے پریشان، کوئی دنگوں کی وجہ سے پریشان۔ پریشانی کی ایک لسٹ ہے، لگاتار پریشان، مسلسل پریشان۔ تو اب اسلام تو آیا تھا دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ ارے ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھیے، کیا کہہ رہا ہوں۔ اسلام جو آیا تھا، رسول نے جو کلمہ پڑھوایا تھا سب کو، تو یہی کہہ کے کلمہ پڑھوایا تھا کہ جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھو نجات پاؤ گے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہوا تبھی مصیبتوں میں مبتلا ہوا۔ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ نہیں، یہ ہو کیا رہا ہے بھائی حسن عباس؟ یعنی حیرت کی بات ہے، جو جہاں جا رہا ہے اگر اس کے ساتھ لفظ مسلمان کہیں دکھائی دے گیا فوراً ایک دم، یعنی وہ بالکل ضلالت کا سمبل بنا ہوا ہے آدمی۔ تو رسول نے اور قرآن نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہیں عزت دیں گے اسلام کے ذریعے سے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ پریشانی کیا ہوئی ہے ماسٹر؟ کیوں بے چین ہوا ہے دنیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ اسلام نہیں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ہاں، یا تو یہ اسلام نہیں ہے جس کی بشارت رسول نے دی تھی، یا تو وہ مسلمان نہیں ہے، یا معاذ اللہ یاذن باللہ رسول کا دعویٰ غلط ہے، لیکن رسول کا دعویٰ تو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔ وہ مسلمان کون سا تھا؟ رسول مقبول نے تو غدیر خم کے میدان میں باقاعدہ دونوں ہاتھوں پہ بلند
بلند کر کے جناب امیر کو کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ سنو، جو بھی علی مرتضیٰ کی ولایت کا اقرار کرے گا اور علی مرتضیٰ کی اتباع کرے گا، میرے بعد اس کو امام مانے گا، میں محمد گواہی دیتا ہوں اس بات کی اور میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ قیامت تک دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ پیچھے والوں آواز اگر آ رہی ہو تو پیچھے سے نعرہ لگنا چاہیے۔ کہ میں جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد تمہارا امیر، تمہارا حاکم بلا فصل یہ علی ہے، اس کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا، اس کی ولایت کا اقرار کرو، میرے سامنے کرو۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، میرے سامنے کرو۔ اپنے سامنے اقرار کروایا، ان لوگوں سے بھی کروایا جو بیچ میں کود آئے تھے، اور باقاعدہ کہا کہ دیکھو اگر تم نے علی کی اتباع کی، تم نے علی کو اپنا امام مانا، تو اللہ کے حکم سے جو گائیڈ لائن انسانیت اور اس کائنات کو چلانے کی اللہ نے مجھے تعلیم دی تھی، اللہ کے حکم سے وہ گائیڈ لائن میں نے علی کو تفویض کی ہے۔ یار گائیڈ لائن اس زمانے میں بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو کیا کروں؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ انسانیت کو چلانے کی، کائنات کو چلانے کی جو گائیڈ لائن اللہ نے مجھے دی تھی، ایک بات سن لو، منہ بناؤ یا کچھ بھی کرو، یہ شب قدر ہے، ساری رات جاگنے کی شب ہے، ہاں، اور یہ مولا امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے۔ دیر ہو رہی ہو تو بے شک کسی کے پیر میں بیڑیاں نہیں پڑی ہوئی ہیں جسے الجھن ہو چلا جائے، لیکن یہ کہ پڑھوں گا تو بات میسج پورا دے کے ہٹوں گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ کتنی عجیب بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو اس کائنات کے چلانے کے رموز تعلیم کیے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب کے سب رموز میں نے علی کو تعلیم دیے ہیں، یہ ساری گائیڈ لائن میں نے علی مرتضیٰ کو دی ہے۔ اس گائیڈ لائن کو میرے بعد علی کے اور میرے جانشینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم نے یہ گائیڈ لائن میرے جانے کے بعد میرے حقیقی جانشینوں سے لی تو تم میں دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ میں تو بڑی بات پڑھ گیا، لیکن اگر تم نے اس گائیڈ لائن کو کسی چور دروازے سے، عام آدمی سے حاصل کیا تو زمین کے اوپر خونریزی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات کس نے کہی؟ اچھا بات کہہ دی تھی، یعنی کیا فیاضی ہے یہ سرکار ختمی مرتبت کی کہ غدیر خم میں بھی بتا دیا، اور جب جانے والے تھے اس دنیا سے، جب جانے والے تھے، سارے بڑے بڑے مسلمانوں نے اپنی بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہے یا نہیں
ہے یا نہیں واقعہ کہ اللہ تمہیں اچھا رکھے، واقعہ کرتاس لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ واقعہ کرتاس یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب کے سب اصحاب کرام موجود ہیں، اور حضور اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ اس وقت سب کے سب صحابہ بیٹھے ہوئے، بڑے نامچین صحابہ، بڑے لمبے لمبے قد کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایسا ایک تو صحابی ایسا بھی تھا کہ اونٹ کے کوہان کے اوپر لگے ہوئے زخم کو بھی جھک کے دیکھتا تھا۔ اگر اس زمانے میں آ جائے نا اس محلے میں، بھگدڑ بچ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یار کبھی تو مسکرا بھی دیا کرو یار، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ ایسے ایسے صحابی بھی جن کو بڑا معتبر زمانے نے مانا ہے، وہ سب کے سب بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دنیا سے جانے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جاؤ مجھے قلم اور دوات لے کے آؤ میرے پاس، تمہیں۔ اب دیکھیے بات کہنے والا کون ہے؟ بات کہنے والا وہ ہے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ ارے میں نے بڑی بات کہی ہے، جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ کے تحت یہی بات ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم نے کہا کہ لاؤ تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایک ایسی تحریر لکھ دوں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھنے کے لیے صابر یہ ایک ہی بات کافی ہے۔ ہاں مگر آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اگر آنکھ میں نور ہے تو کتنے ہولناک اندھیروں میں لے جاؤ، معمولی سا جگنو بھی اگر ادھر سے گزر گیا نا تو اس کی آنکھ کا نور اس کی عقل کو خبر کر دیتا ہے کہ ادھر سے روشنی گئی ہے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ لیکن اگر کوئی بلائنڈ ہو، اندھا ہو، نپٹ ہو بالکل، تو پورے کے پورے کو بجلی گھر میں اندھا کر کے پٹخ دینا اسے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کچھ کے کیا ہو رہا ہے۔ سمجھنے کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے۔ اگر تمہاری کتابوں میں نہ ہو، کل کو زینبیہ چوک پہ باقاعدہ پھانسی حلال ہماری۔ لیکن جب یہ بات ہے تو پھر ماننے میں اگر اعتراض ہو تو گریبان وجود میں منہ ڈال کے دیکھو کہ کیوں منع ہو رہا ہے۔ علی کی ولایت کا اقرار، توجہ، علی کی ولایت کا انکار، توجہ، دو لوگ کرتے ہیں، توجہ، علی کی ولایت کا انکار، ان کی امامت کا انکار جو بھی کرے، بات دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کا لقمہ حرام ہے یا نطفہ حرام ہے۔ اتنے بڑے مجمع کے اندر سے چند ہی لوگوں کو توفیق ہوئی ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنے کی۔ بلند آواز سے صلوات پڑھو یار محمد علیہ۔ یہی ہے نا بات کہ تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا، جس کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو قرآن مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو اللہ مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے نبوت کو نبوت مانا، جس کے کہنے پہ ہم نے آدم کو مانا، نوح کو مانا، ابراہیم کو مانا، یحییٰ کو مانا، زکریا کو مانا۔ ان نبیوں سے بھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اس نے کہا بے دیکھے ہوئے ہم نے مانا۔ وہ رسول کہہ رہا ہے یہ بات، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ لاؤ تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں۔ چیلنج ہے یہ رسول کا، یہ اس کا چیلنج ہے جس کی زبان سے اللہ بولتا ہے کہ لاؤ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں، ایسی تحریر
بہت ہی ان شارٹ ایک ایسی گائیڈ لائن تمہیں دے دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے. اس بات کو نوٹ کرو ذہن کے اندر، اسی سے تو مجھے بات اٹھانی ہے. توجہ کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے. اور پھر یہ بات دہرائی کہ دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. یہ تو روس اور یوکرین لڑ رہے ہیں، وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. اور کب تک؟ قیامت تک نہیں ہوگا. اور دوسرا کیا چیلنج ہے کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ اگر دو لوگوں میں تصادم ہے تو دو میں سے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ حق پر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ ظالموں کو ظالموں سے بھی لڑا دیتا ہے، لیکن اکثریت یہ ہے کہ دو لڑنے والوں میں ایک تو اچھائی پہ ہوگا نا. توجہ، یہ رسول نے دعویٰ کیا کہ اگر تم نے میری اس بات کو مان لیا، میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں اس چیلنج کے ساتھ کہ قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوں گے اور دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا. آخری آدمی تک توجہ. اب مجھے یہ بتاؤ، جیسے ہی سرکار نے یہ بات کہی نا تو کیا ہوا تھا بھائی؟ سب کی سنی ہوئی بات ہے، یہ کوئی ایسی نہیں کہ میں کوئی نئی چیز پڑھ رہا ہوں. نتیجہ ضرور دوں گا انشاءاللہ نیا. توجہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا اور تم گمراہ نہیں ہوں گے. میں تمہیں وہ گائیڈ لائن بتا کے جا رہا ہوں، لکھ کے دے رہا ہوں. توجہ، اس میں ایک صحابی جو ہے وہ ہڑبڑا کے اٹھا منہ بناتا ہوا اور اس نے باقاعدہ کہا حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ایسا ہی ہوا ہے نا؟ ہاں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے حضور آپ کچھ نہیں جانتے. ہاں، بس جب ہمارے پاس کتاب ہے تو بس ہمارے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تم یہاں سے سب کے سب دفع ہو جاؤ. اٹھا دیا میرے مولا نے. اب کون اٹھا کون گیا کیا ہوا؟ پھر ہذیان کی تہمت بھی لگا دی کہ کبھی کوئی دوسرا لکھوا لے تو پہلے ہی کہہ دو کہ اگر وہ بخار کے عارضہ جو ہے وہ دماغ کے اوپر ہے، اس لیے جو ہے معاذ اللہ اعوذ باللہ بخار میں جو ہے وہ یہ ہذیان ان کو ہو رہا ہے. یعنی کیا مطلب کہ جو یہ بات لکھی جائے گی اب جو ہے وہ ہم اس بات کا پروپیگنڈا کریں گے، ارے وہ تو بخار کے حالت میں انہوں نے لکھ دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے وہ لکھ کے نہیں دیا کہ کل کو جو ہے وہ کوئی اور اس سے نیا فتنہ پیدا ہوگا. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا دیا. اب میں نے یہ تمہید بنائی ہے مومنین، جو آخری آدمی تک ہے وہ بھی سنے میری بات کو، اور بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں سب سے. توجہ. تو اب نتیجہ یہ نکلا، سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی تحریر لکھ کے دے رہا ہوں کہ تم قیامت تک روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی گمراہ نہیں ہوگا. یہ چیلنج کس کا تھا؟ محمد کا. لڑائی نہیں ہوگی، یہ چیلنج کس کا تھا؟ محمد کا. تو اب دنیا میں جس ملک میں، جس شہر میں، جس ضلع میں، جس کمشنری میں، جس گاؤں میں، جو بھی جس محلے میں، جس گھر میں جو بھی گمراہ ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ جس نے لکھنے نہیں دیا. ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ اکبر، نعرہ حیدری.
یہ اسی کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، ہے نا؟ اس کو ذرا سا، چونکہ میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذاکر ہوں، آپ تو بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تاکہ میرے ہم سن اور کم سن جو بچے ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ کہیں بہترین پروگرام ہو رہا ہو بہن اور علی، بہترین پروگرام، بہترین منڈپ سجا ہوا ہو، کھانے چل رہے ہوں، ولیمہ ہو رہا ہو، دلہن بھی وہیں ہو، دولہا بھی وہیں ہو، اور بس سیخ کے کباب بھی وہیں، اور چکن چلی بھی وہیں، اور بریانی بھی، اور تمام کی تمام جتنے لوازمات ہیں وہ سب کے سب باقاعدہ سلامیاں وصولی جا رہی ہوں، باقاعدہ کوئی 1000 کا لفافہ دے رہا ہو، کوئی 500 کا لفافہ دے رہا ہو، کوئی 5000 کا، کوئی انگوٹھی لا رہا ہو، کوئی کچھ زبردست انتظام، بہترین ڈیکوریشن، بہترین سما۔ اللہ اکبر۔ 2 ایسے آدمی کہ جن کی صورت ایسی کہ اگر کوئی ایک دفعہ دیکھ لے تو دوبارہ دیکھنے کے لیے طبیعت نہ چاہے، محلے والے دعوت نہ کرتے ہوں، رشتہ دار جسے بتا کے خوش نہ ہو، علمی لیاقت کا تو کروڑوں کلومیٹر دور تک علم کے عین سے واقف نہ ہو، وہ 2 کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں اس سارے پروگرام کو۔ توجہ، پوری تقریر ذہن میں رکھنا، اس کا حاصل بتا رہا ہوں آپ کو۔ سب کے سب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دونوں کے دونوں دیکھ رہے ہوں کہ یار اس پروگرام کے اندر کس طرح جو ہے وہ مداخلت کی جائے، کیسے یہ پروگرام خراب ہو سکتا ہے۔ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے تو ابلیس نے ان کی مدد کی۔ ذرا سا یار خدا کی قسم، ذرا سا جب سمجھ میں آ جایا کرے بات تو کہہ دیا کرو ہاں، چونکہ اس مائک پہ بولنا جو ہے ایک مجلس کم سے کم جو ہے وہ 1 عشرے کے برابر انرجی لاس ہوتی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ اب کیا ہوا جناب، دونوں میں مشورہ ہوا، شیطان نے دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی ایک بات بتا دوں تمہیں، وسوسے کے ذریعے سے آتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو ہے دل میں وسوسہ کرتا ہے اپنے بھائیوں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ ہاں، تو شیطان نے انہیں وسوسہ کیا، کہا کہ بھائی ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ یہ جو جہاں سے بجلی کا جو تار جا رہا ہے نا، یہ پاور سپلائی کا، بھائی اسے کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں، اب دونوں کے بعد سمجھ میں آ گئی، کہا کہ بھائی بالکل کیا کہنے، یہ تو بھائی جواب ہی نہیں ہے اس ترکیب کا۔ تو اور وہ پلاس جو ہے وہ فوراً انہی کی ایک بچی جو ہے وہ بھاگی بھاگی پلاس بھی لے کے آئی۔ میں کیا کہوں، مجھ سے زیادہ اور یہ لفظ استعمال نہ کروایا کرو۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں، جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے 1000 دفعہ سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے پھر سبحان اللہ کہہ دو، اس کی برکت سے سمجھ میں آتا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں، دونوں پلاس ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ان کی بچی نے پوچھا کہ ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی پلاس کی ضرورت ہے۔ کہا کہ لیجئے لیجئے۔ کہا کہ ارے کیا کہنے بچی، تمہارا تو جواب ہی نہیں ہے، تم نے ایسے موقع پہ ہمیں پلاس لا کے دیا ہے کہ تمہاری کلاس نہیں ہے کوئی۔ اب اس میں سے جو ہے وہ ایک نے پلاس لیا اور توجہ، اس پاور سپلائی کے کیبل کو کاٹ دیا۔ اب جیسے ہی کیبل کاٹا، اب وہاں تو ابھی تو زبردست ماحول بنا ہوا تھا، سب سلامیاں وصولی جا رہی تھی، کھانے کھائے جا رہے تھے، ہیں ایک دوسرے سے معانقہ کیا جا رہا تھا، مصافحے کیے جا رہے تھے۔ اب جیسے ہی اندھیرا ہوا، اب کسی کے گردن کے اوپر شوربہ جا کے گر گیا، کوئی ٹکرا کے میز سے گر گیا۔ دوست دشمن سبھی ہوتے ہیں۔ ایک دشمن نے سوچا، کہا کہ یہیں کھڑا تھا،
اندھیرے کا فائدہ اٹھانے کے بعد نے فوراً پسٹل نکالا، کہا کہ لے بھائی جس کے بھی لگے گا، میرے دشمن کے لگ گیا تو کیا کہنے، دوسرے کے لگے گا تو مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس نے فائر کر دیا۔ جس نے بہت دیر سے جو گھور رہا تھا کہ سلامی بہت اکٹھی ہو گئی ہے تھیلے کے اندر، وہ اس تھیلے کو لوٹ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے جس کے دل میں جو کمینہ پن تھا اس نے ظاہر کر دیا۔ اب جو انویسٹیگیشن ہوا، اب جو پولیس آئی، ہوا تھا کیا؟ کہا کہ بھائی اچھا خاصا ماحول چل رہا تھا، اچانک بجلی بھاگی، تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ بھائی یہ پتہ لگائے بجلی کیوں گئی، یہ بجلی گئی کیوں، کیا خود گئی؟ اب وہ نتیجہ نکلا بھائی انہوں نے جو ہے وہ جنریٹر جو منگایا تھا، بس وہ تو انہوں نے اپنے پیسے سے ہی منگایا تھا جنریٹر، تو وہاں سے تو بجلی جائے یا نہ جائے، لیکن یہ کہ ہاں ایک بات تحقیقاً یہ پتہ چلی ہے کہ ایک کیبل جو ہے وہ ایک طرف سے کٹا ہوا دیکھا ہے۔ توجہ، اب جو نتیجہ نکلے گا کیا، وہی پکڑے جائیں گے نا جنہوں نے کیبل کاٹا۔ جتنا بھی یہاں وبال ہوا، بھائی اسد آنکھ کھول کے سنو، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، نا یہ طے نہیں ہے بھائی، بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب جتنا بھی یہ وبال وہاں ہوا، کھانا گرا، قتل ہوا، سلامی کا تھیلا لوٹا، جو کچھ بھی وہاں وبال ہوا وہ سب کا سب کس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ بولو، یہ اسی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا نا جس نے کیبل کاٹا ہے، جس نے کیبل کاٹا ہے۔ سرکار دو عالم نے تو علی مرتضیٰ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا کہ تم میں زندگی میں کبھی بھی دنیا کے اندر اندھیرے کا راج نہیں ہو سکتا، میں ایک ایسا نور تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں پلاس لے کے پہنچا کون؟ بولو، یہ دنیا جو آج مصیبت میں مبتلا ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو الجھنیں ہیں، یہ بے چینیاں ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ آدمی خود غور کرے، خود فکر کرے۔ رسول مقبول نے علی مرتضیٰ کو اس دنیا کو، اس کائنات کو چلانے کے رموز تفویض کیے تھے۔ جانتے ہو کہ حاکم کا کام کیا ہوتا ہے؟ حاکم کا کام یہ ہوتا ہے کہ حقدار تک اس کا حق ایمانداری سے پہنچا دے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کائنات میں علی مرتضیٰ سے بڑا کوئی عادل ثابت کر کے کسی کو دکھائے، حقدار تک اس کا حق پہنچانے کے لیے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ساری تقریر بھول جانا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے یہ کہ اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا تو زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گی یہ بات۔ اور میرے خیال سے تزکیہ نفس کے لیے یہ بات مکمل ہے اور کافی ہے۔ بات کیا ہے قبلہ؟ اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ دین کہتے کسے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورتوں کو اصول کے اوپر قربان کرنے کا نام دین ہے۔ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اپنی ضرورتوں کو اصول کے اوپر قربان کرنے کا نام دین ہے۔ فار ایگزامپل، اب دیکھو سب کے سب ماشاءاللہ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے ماتمدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ سنو بابو، کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے دریا کو قبضہ لیا، کیپچر کر لیا،
دریا کو دشمنوں سے چھین لیا، کس قدر پیاس تھی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی خطرناک پیاس تھی اور کتنی شدید ترین ضرورت تھی اس وقت پانی کی۔ پانی کی کتنی شدید ترین ضرورت تھی اور جائز ضرورت تھی، کس قدر شدید ضرورت تھی پانی کی، لیکن دریا کو قبضہ بھی لیا۔ پانی کی ضرورت بھی ہے تو ضرورت تو ہے، لیکن اصول یہ تھا کہ امام سے پہلے نہیں پیئیں گے۔ ارے میں ساری تقریر کا محاصل ہے یہ، اصول یہ تھا کہ امام سے پہلے پانی نہیں پیئیں گے، تو لہٰذا پانی کو دریا کے منہ پہ مار دیا ہے۔ اس سے کیا میسج ملا؟ میسج نوٹ کریں وہ افراد کے جو مجلس کے اندر میسج ڈھونڈتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو اصول کے اوپر قربان کرنے کا نام دین ہے۔ جائز ضرورتوں کو بھی جائے کہ جو یعنی شوق، اپنے شوق کو اگر کوئی قربان کر دے تو اس کا کیا کوئی بگڑ سکتا ہے؟ یعنی جہاں تو ضرورت جو ہے نا، جو ضرورت ہے، ضرورت کو بھی قربان کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح جناب امیر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام مسجد کوفہ میں گئے، جانتے ہیں میرے مولا کہ ابن ملجم ابھی اٹھنے کے بعد تلوار میرے سر کے اوپر مارے گا، یہ بات جانتے ہیں۔ کوئی اگر اور ہوتا تو گرفتار کروا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت تھی کہ گرفتار کرواؤ، لیکن اصول یہ تھا کہ جب تک کسی سے جرم نہ ہو جائے اس وقت تک اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ شیطان سجدہ نہیں کرے گا؟ لیکن اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پر شیطان کو جہنم میں پھینک دیتا تو اس کے اوپر اعتراض کر کے اور فرشتے بھی جہنمی ہو جاتے۔ چونکہ سب کے سب فرشتے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ عبادت کرتا ہے، ان کے دماغ میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بدگمانی آ سکتی تھی، لہٰذا اللہ نے پورا پروگرام کیا، آدم کا پتلا تشکیل دلوایا اور پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ جو شیطان کے دل کے اندر کمینگی تھی اس کا اظہار ہو گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو اس کی حکمت کا مظہر ہے مولا امیر المومنین۔ جانتے ہیں میرے مولا کہ یہ اٹھنے کے بعد ابھی میرے سر کے اوپر ضربت مارے گا، لیکن چونکہ ابھی تک اس سے جرم نہیں ہوا تو لہذا اصول سے ڈپلومیسی نہیں کی جا سکتی، اصول سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے اگر ضربت مار رہا ہے ضربت کھائیں گے، لیکن اصول کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ یہ ہے مولا امیر المومنین ہے، آج انہی کی شب شہادت ہے۔ 3 دن سے میرے مولا تڑپ رہے ہیں۔ رونے والوں 2 سال کے بعد بیٹھ کے مولا امیر المومنین کو رونے کا موقع ملا۔ 2 سال کے بعد، پچھلے سال دل ململا کے رہ گئے، تڑپ کے رہ گئے کہ اس شان سے میرے آقا آپ کی مجلس نہ کر سکے۔ جو رونے کے لیے آیا ہے ذرا سا متوجہ ہو کے 3 دن سے لگاتار میرے مولا بستر کے اوپر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ 19ویں کی شب میں جس وقت جو ہے وہ چلے تھے گھر سے، یہ مسجد زینب کبریٰ ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی کے نام سے یہ مسجد جو ہے موسوم ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں جو ہے وہ پرسہ پیش کروں،
بی بی آپ کی مسجد کے اندر آپ کے نام سے جو منسوب ہے اس میں آپ کے بابا کی مجلس ہو رہی ہے، مجھے بھی توفیق عطا ہو کہ چند کلمات مصائب کے میری زبان سے ادا ہو جائیں، مومنین کی آنکھیں جو ہے اشکبار ہو جائیں، ہمارے لیے تحفہ آخرت قرار پائیں۔ بے شک میری شہزادی آپ بھی یہیں موجود ہے، کیا کلیجہ ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ ایک جملہ مصائب کا کہہ رہا ہوں رونے والوں کہ کیا دل ہے جناب زینب کا۔ مولا امیر المومنین جب 19ویں کی شب میں گھر سے رخصت ہونے لگے تو بطخوں نے دامن پکڑ لیا۔ یہ سنتے چلے آئے ہیں نا، میں اس سے ایک بات آگے کی کہہ رہا ہوں، حق اور انصاف سے بتاؤ میرے عزیزو کہ جس علی کے گھر میں پلنے والی بطخیں جانتی ہیں کہ علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت لگنے والی ہے، میرے مولا قتل ہونے کے لیے جان رہے، ارے وہ بی بی کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہو، ارے جو فاہمہ غیر مفہمہ ہو، جو فاطمہ زہرا کی آغوش کی پروردہ ہو، کیا وہ زینب نہ جانتی ہوگی کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے علی مرتضیٰ گھر سے نکلے اور بی بی علی مرتضیٰ کو جاتے ہوئے دیکھ کے اپنا کلیجہ پکڑ کے دہلیز ہی پہ بیٹھ گئی، دہلیز ہی پہ بیٹھ گئی۔ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں، بس جلدی 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 1-2 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں بات کو کہ یکایک جناب امیر مسجد میں آئے، آنے کے بعد اذان کہی اور اذان کہنے کے بعد جو ہے نوافل پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے ہی نماز میں مشغول ہوئے، ابن ملجم ملعون خدا لعنت کرے، اس نے زہر آلود تلوار ایسی میرے آقا کے سر اطہر کے اوپر ماری کہ تلوار حضرت کے سر میں در آئی اور جبریل امین آسمان سے نوحہ پڑھتے ہوئے چلے، الا قتل امیر المومنین، ارے علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے ہیں، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے ہیں۔ ارے علی مرتضیٰ علیہ السلام نے امام حسن کو آواز دی، میرے لال نماز تمام کرائیے۔ ابن ملجم ایک ہی ضربت مار کے وہاں سے دفع ہو گیا۔ میرے مولا نے امام حسن سے کہا میرے لال نماز پوری کرائیے، کیوں کہ کہیں ابن ملجم کو پکڑنے کے بعد یہاں جو ہے وہ اس کے خون نجس سے لوگ اس کو قتل نہ کر دے۔ میرے مولا نے اسی لیے جو ہے مسجد کے احترام کے لیے کہا میرے لال نماز تمام کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر جب نماز تمام ہو گئی، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے مسجد کی خاک کو اٹھا کے اپنے زخم سر کے اندر بھرا اور کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے ایک گلیم منگائی گئی، اس میں جناب امیر کو لٹایا گیا، امام حسن اور امام حسین نے سہارا دیا، جناب عباس علمدار علیہ السلام پائے مبارک کی طرف، اور ایک مرتبہ ایک مقام پہ جا کے جناب امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لال حسین جتنے میرے چاہنے والے ہیں ان سے کہہ دے کہ یہاں سے چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اے بابا کیوں؟ یہ بات سب کو گواہ بنا لیا میرے مولا نے، کیوں کہہ کے؟ کہا کہ اس لیے کہ اے میرے لال حسین تیرے باپ کی غیرت، تیرے باپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں نہ جائے۔ اے بی بی آپ تو دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، اے بی بی کتنے سلام آپ کی خدمت میں کروں، ارے کس کس کا انتظار کیا ہے آپ نے؟ آج اپنے بابا علی مرتضیٰ کا انتظار کیا،
کل کربلا معلّہ میں علی اکبر کا انتظار کیا تھا، لیکن دونوں انتظار میں ایک فرق ہے۔ یہاں جب علی مرتضیٰ کو گھر کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو حسن مجتبیٰ بھی ہے، حسین مظلوم بھی ہے، ابو الفضل العباس بھی ہے۔ اور جب کڑیل جوان علی اکبر کو میدان کارزار سے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں حسین، تو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے یہ جنازہ نہیں اٹھتا، آؤ اور علی اکبر کے تابوت میں علی اکبر کے تابوت کو کاندھا دو۔ اور یہ سب کے سب بچے نکلے۔ آج علی مرتضیٰ کا تابوت گھر لایا جا رہا ہے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی کاندھا دیے ہوئے ہیں۔ اور جناب امام علی مرتضیٰ کو جس وقت جو ہے گھر میں لا کے لٹایا گیا، مسلسل 3 دن تک اسی طرح میرے مولا بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے۔ ارے آج کی وہ رات آئی، حضرت علی علیہ السلام نے سب کو وصیت کی، میری طرف دیکھیے، سب کو وصیت کی اور سب کو حسن مجتبیٰ کے سپرد کیا کہ ایک مرتبہ ایک بی بی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے آئی اور کہا کہ اے میرے والی و وارث، کیا میرے عباس کو کسی کے سپرد نہ کرو گے؟ کہ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے جناب عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دیا کہ اے میرے لال عباس، جب تک تیرے یہ دونوں بازو سلامت ہیں حسین کے بدن پہ زخم نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد میرے آقا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ارے امام حسن اور امام حسین نے میرے مولا علی علیہ السلام کو غسل دیا۔ اے میرے مولا، آپ کے بچوں نے آپ کو غسل دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے امام زمانہ نے فرمایا ہے، میرا سلام ہو میرے اس مظلوم دادا پر کہ جسے بغیر غسل و کفن کے دفنانا پڑا، میرا سلام ہو میرے اس مظلوم دادا پر کہ جسے بغیر کفن کے دفنانا پڑا۔ یا علی